ہاں، آواز آ رہی کیا؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ۔ قرآن کریم میں ہے، آواز نہیں آ رہی کیا؟ اور ہاں، آواز اچھی آ رہی تھی۔ ہاں، ٹھیک ہے، آواز نہیں آ رہی کیا؟ اب آ رہی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اصل میں ایک آیت ہے، وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کہ تم اللہ کی طرف بھاگو، دوڑو۔ فرار کہتے ہیں، فرار، آدمی فرار ہو گیا نا، جو بھاگ گیا اس کو بولتے فرار ہو گیا۔ قرآن کریم میں بھی ہے، اللہ کی طرف فرار، بھاگو، دوڑو۔ فرار اس کو بولتے ہیں، ایک آدمی اگر شیر کو دیکھا تو کیسا بھاگتا، کوئی سوچتا نہیں سمجھتا نہیں، نہ ڈرتا نہ خیال کرتا، کچھ بھی نہیں، بس بھاگتا ہوتا، راستہ بھی نہیں دیکھتا نیچے پر۔ شیر کو دیکھنے کے بعد آدمی جیسا بھاگتا تھا اس کو بولتے فرار۔ کوئی چیز سوچنا سمجھنا نہیں اس میں۔ ایسی قرآن کا ایک حکم ہے کہ اللہ کی طرف بھاگو، فرار اختیار کرو۔ تو اتنی اللہ کی طرف فرار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں کسی قسم کی سوچ سمجھ فکر کچھ نہیں کرنا، کوئی دل میں خیال نہیں لانا، کوئی وقت کا خیال نہیں کرنا، بس اللہ کی طرف فرار، بھاگنا۔ فرار اللہ بولتے اس کو، اللہ کی طرف بھاگنا۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ 24 گھنٹے انسان اللہ کا ذکر کرنے میں دھیان رکھے۔ انسان دن بھر میں ہمیشہ رات دن دنیا کی فکر رہتی ہے، لیکن دنیا اتنی ملتی جتنی ہے وہ اس کے حصے میں۔ ایسے ہی دن بھر اللہ کا خیال کرے، اللہ کی فکر ہے دن بھر، اتنی فکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سب چیز دنیا اور دین دونوں بھی دے دیتے ہیں۔ اس کو فرار کہتے ہیں، اللہ کی طرف فرار اختیار کرنا۔ تو آج ہماری سب سے بڑی کمزوری کیا ہے کہ اللہ کا ذکر ہم سے چھوٹ گیا۔ یہ عبادت کرنا الگ چیز ہے، اور اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا یہ الگ چیز ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ عبادت سے اللہ کی حقوق کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اگر کوئی عبادت کرا، نماز روزہ حج وغیرہ کر لیا تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن اللہ سے قربت نہیں ہوتی اس کو۔ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ سے قریب ہونا۔ عبادت سے اللہ کے قریب نہیں ہوتا انسان، عبادت سے ثواب ملے گا قیامت میں، دنیا میں نہیں ملے گا، قیامت میں ملے گا۔
اور اللہ کا ذکر کرنے سے فوراً انسان کو تو اللہ سے قربت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی کو معرفت بولتے ہیں، اللہ کو پہچاننا۔ معرفت الہی انسان کو ضروری ہے، انسان پر فرض ہے، سو وہ عبادت سے مکمل نہیں ہوتی، ذکر سے۔ 24 گھنٹے انسان کی زبان پر اور اس کے دل میں اللہ کا ذکر ہو، زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرے اور دل سے بھی، دل میں۔ زبان سے تو آدمی جب بولے گا تو سب اللہ کا ذکر ہوگا، لیکن دل میں ذکر پیدا کرنا، یہ محنت کرنے کے بعد بہت دنوں تک اگر ذکر کرتے رہے تو انسان کے دل میں اللہ کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، جو 24 گھنٹے رہتی ہے۔ پھر انسان کھاتا رہے، پیتا رہے، سوتا بھی رہا تو انسان کو اللہ کی فکر ہو جاتی ہے۔ کام، دنیا کے کام کرتا رہے، کماتا رہے، پھر یا دنیا کے اندر جتنی بھی محنت کرتا رہے، مگر اللہ کی فکر پیدا ہو جاتی ہے اگر ذکر کثرت سے کرے۔ اللہ کا ذکر اور اللہ کا کلام دو چیزیں ایک ساتھ ہیں، اللہ اور قرآن کریم دونوں ساتھ میں ہیں۔ قرآن کریم اللہ کی صفت ہے، یعنی اللہ سے ملی بھی ہے۔ جس طریقے سے اللہ پہ ایمان ضروری، ایسے قرآن پر بھی ایمان ضروری۔ جس طریقے سے 24 گھنٹے انسان کو اللہ کی فکر ضروری، ایسے ہی قرآن کریم کی تلاوت بھی ضروری۔ قرآن کریم کی تلاوت اگر نہیں کرے گا اور انسان ایک مرتبہ بھی اگر قرآن زندگی میں پورا نہیں پڑھا اور مر گیا تو اس کی مغفرت کا معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ حدیث میں دونوں چیزیں انسان کے دل میں، جسم میں، زبان میں جاری ہو جائے، اللہ کا ذکر بھی جاری ہو اور اس کا کلام بھی جاری ہو۔ یہ دونوں چیزیں اتنے ایک دوسرے کو ملی ہوئی ہیں۔ قرآن اللہ سے الگ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے الگ نہیں ہے۔ اللہ کی صفت میں داخل ہے قرآن۔ عام طور سے آج مسلمان سمجھے ہوئے ہیں قرآن کریم ایک کتاب ہے، اللہ کی ذات الگ ہے۔ عبادت اللہ کی ہم کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے کلام کو بھی پڑھنا ضروری ہے۔ تو اللہ کی جیسے عبادت ہوگی ایسی اللہ کا کلام پر بھی انسان تلاوت کر کے اس کو پورا کرے، دونوں ضروری ہے۔ دونوں چیزوں کا نام ذکر ہے، اللہ کا نام لینا اور اسی طریقے سے اللہ کے کلام کو پڑھنا۔ تو یہ دونوں چیزیں کرنے سے اس کے ساتھ ساتھ انسان عقیدت رکھے ضرور۔ عقیدت اگر نہیں رکھے گا تو نہ قرآن کی تلاوت سے فائدہ ہوگا، نہ ذکر سے فائدہ ہوگا۔ عقیدہ جس کو بولتے ہیں، اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے علم جب آتا، جب استاد کا ادب کرے۔ اسی طریقے سے اللہ کی معرفت، اللہ کے ذکر سے فائدہ انسان کو جب ہوتا جب انسان اپنے شیخ سے عقیدت رکھے۔ ماں باپ سے انسان کو فائدہ اس وقت ہوگا جب ماں باپ سے عقیدت رکھے۔ ماں باپ سے اگر عقیدت نہیں رکھے گا تو انسان کو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان میں جائے گا، خسارہ۔ تو اصل چیز جو ہے انسان کو عقیدت سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آج اس میں لکھا ہوا ہے، اور بہت سارے بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں کہ لوگ ان کے پاس آ کے شکایت کرتے کہ ہم آپ سے سیکھ رہے، ہم آپ سے بیعت ہیں، ہم آپ سے ارادہ کیے ہیں، مرید ہیں، لیکن ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔
نہ دنیاوی فائدہ ہو رہا نہ دین کا فائدہ ہو رہا۔ تو وہ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے لوگوں نے اپنے چاہنے والوں کو صاف یہ بتایا کہ بھائی تم لوگ ہم سے بیعت ضرور ہے لیکن ہم سے عقیدت نہیں رکھتے۔ ہر چیز میں عقیدت ضروری ہے۔ جس استاد آج کل کے زمانے میں کیا ہے، اپنے بڑوں سے عقیدت ہی نہیں رہی، اولاد کو اپنے ماں باپ سے عقیدت نہیں رہی، شاگردوں کو اپنے استاد سے عقیدت نہیں رہی، اپنے ٹیچر سے عقیدت نہیں رہی۔ اسی طریقے سے ہر چھوٹے کو اپنے بڑے سے عقیدت نہیں رہی، مریدین کو اپنے شیخ سے عقیدت نہیں رہی۔ عقیدت نہ ہونے کی وجہ سے فائدہ نہیں ہوتا۔ عقیدہ ہونا، عقیدہ کہتے ہیں کہ انسان وہ اس کو سب سے بہتر سمجھنا، عقیدہ اس کا نام ہے۔ ماں باپ سے عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ ہی ہمارے صحیح رہبر ہیں، یہ یقین ہو اس کو، اور ہماری زندگی ماں باپ سے ہی ہے۔ اگر ایسا سمجھے گا تو یہ عقیدہ ہوگا۔ ہر شاگرد کو اپنے استاد سے عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے آپ سے ہی سیکھا ہے۔ اسی طریقے سے ہر مرید کو اپنے شیخ سے عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے آپ سے سیکھ رہے اور وہی ہم کو ملے گا۔ تو معرفت تصوف کے راستے میں اپنے بڑوں سے عقیدت رکھنا ضروری ہے۔ عقیدت سے ہی انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ عقیدت کے بغیر انسان کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اپنے استاد سے بھی جو ہم علم، آج کل کے زمانے میں تو استاد، ٹیچر یا پڑھانے والا جو اپنے کو پڑھایا اس کا تو کوئی احترام ہی نہیں رہا آج کل کے زمانے میں۔ البتہ جھوٹی عقیدت بہت رکھتے ہیں، درگاہوں سے عقیدت رکھتے ہیں، جھوٹی عقیدت۔ بزرگان دین دیتے نہیں، کچھ بھی نہ دے سکتے ہیں، مگر یہ عقیدت رکھتے ہیں کہ ہم کو یہ بزرگ سے ملا، ہم کو فلاں بزرگ کے ذریعے سے ملا، ہم کو فلاں درگاہ سے ملا۔ یہ جھوٹی عقیدت ہے۔ یہ جھوٹی عقیدت نہ ہو بلکہ اللہ سے ملتا ہے، اللہ عقیدت ہو۔ تو ذکر اور قرآن کریم سے انسان کو فائدہ جب ہوگا جب انسان اللہ سے عقیدہ رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عقیدہ رکھے، اس لیے کہ آپ نے قرآن لا کر کے دیا ہے۔ یہ دونوں چیزوں کا نام ذکر ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج کل کے زمانے میں اللہ تو لوگوں کو یاد رہا لیکن قرآن کریم مسلمانوں نے چھوڑ دیا، اس کو اللہ سے الگ سمجھا۔ یہ سمجھے کہ اللہ الگ ہے اور قرآن کریم ایک کتاب ہے، اس کو ایک کتاب سمجھے۔ کتاب خالی کتاب نہیں ہے، کتاب کو اٹھا کے کہیں بھی رکھ سکتے ہیں، وہ تو لکھا ہوا ضرور ہے قرآن میں انسان کو پڑھنے کے لیے، لیکن قرآن کریم اللہ کی صفت میں، اللہ کی ذات میں داخل ہے، اللہ سے الگ نہیں ہے قرآن کریم۔ پڑھنے کے لیے کتاب میں کاغذ پہ لکھ دیا گیا، تو اللہ اور اللہ کا کلام، اس سے انسان کو معرفت و خداوندی حاصل ہوتی، بشرطے کہ انسان جس سے سیکھ رہا ہے اس سے عقیدہ رکھے۔ آج کے سبق میں اس پر زور دیا گیا عقیدہ۔ تو صحابہ کرام کو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت تھی، اسی طریقے سے تابعین کو صحابہ سے عقیدت تھی، تابعین سے تابعین کو عقیدت تھی۔ یہ سب لوگ اللہ سے عقیدہ رکھتے تھے۔ عقیدت یہ سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن غلط عقیدت نہ ہو۔ اللہ سے عقیدت ہو اور اللہ کے کلام سے، اور اللہ کا کلام جس سے سیکھ رہا ہے اس کے ذریعے سے عقیدت ہونا ضروری ہے۔
عقیدت ایک ایسی چیز ہے جیسے یہ جو بلب ہے، یہ پنکھا ہے، جو لائٹ جل رہی ہے، یہ جل رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کا تعلق اس کے مرکز سے ہے، جہاں بجلی پیدا ہوتی ہے اس سے اس کا تعلق ہے۔ لیکن دونوں کے درمیان میں کیا چیز ہے؟ وائرنگ۔ یہ وائرنگ دونوں کے درمیان میں ہے، جہاں بجلی پیدا ہو رہی وہ، اور یہاں جو چل رہی پنکھے چل رہی ہے، یہ دونوں کے بیچ میں وائرنگ کا تعلق ہے، بغیر وائرنگ کے نہیں ہوتا۔ تو وائرنگ جو ہے بیچ میں، یہ ایسی بڑی چیز ہے کہ اس کے بغیر نہ یہ پنکھے چل سکتے اور نہ لائٹ ہو سکتی۔ تو وائرنگ کتنی اہم چیز ہے، حالانکہ بجلی پیدا ہو رہی وہاں جہاں اس کا مرکز ہے اور جل رہی یہاں، لیکن دونوں کے درمیان میں وائرنگ ہے۔ اسی طریقے سے انسان اللہ کے ذکر سے، قرآن کریم سے جو ہے جو فائدہ اٹھا رہا ہے، درمیان میں اس کے ایک چیز ہے جس کو عقیدت کہتے ہیں۔ عقیدت یہ وائرنگ ہے۔ یہ عقیدت جو ہے اپنے بڑوں سے عقیدہ رکھنا، یا اپنے شیخ سے عقیدہ رکھنا، ماں باپ سے عقیدہ رکھنا، درمیان میں ہمارے اور ماں باپ کے درمیان میں، ہمارے اور شیخ کے درمیان میں کیا ہے؟ عقیدہ۔ تو جیسے وائرنگ لائٹ کو اور اپنے مرکز کے درمیان میں وائرنگ کی کتنی اہمیت ہے، اسی طریقے سے جو ہے عقیدہ درمیان میں، ہمارے اور اللہ کے درمیان میں عقیدہ اتنی اہمیت کی چیز ہے کہ وہ ہم کو اور اللہ سے جوڑ دیتا، ہم کو اللہ سے ملا دیتا۔ اس کے لیے عقیدہ ضروری ہے۔ تو وائرنگ کو تو ہر آدمی سمجھتا ہے، اسی طریقے سے ہم کو عقیدت رکھنا ہے اپنے بڑوں سے۔ اگر وائرنگ کی جیسی اہمیت ہے، اسی طریقے سے عقیدے کی اہمیت ہے۔ عقیدہ ہونا تو اوپر سے ہم کو نیچے فائدہ ہوگا، بڑوں سے ہم کو چھوٹوں کو فائدہ ہوگا، شیخ سے سارے ہم کو فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدہ رکھنا، عقیدے کے بغیر آپ کی محبت حاصل نہیں ہوتی، اور آپ سے ہم کو فائدہ نہیں ہوگا اگر ہم عقیدہ نہیں رکھیں گے۔ خالی اب آج کل کے زمانے میں عقیدہ نہیں رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ وہ تو رہبر ہیں، ہمارے لیڈر ہیں۔ لیڈر سمجھ لیے، لیڈر نہیں بلکہ نبی اور امت کے درمیان میں ایک واسطہ ہے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدہ ہونا ضروری ہے، یاد رکھو۔ جب تک کہ عقیدہ نہیں رکھو گے تو بڑوں سے کچھ فائدہ نہیں حاصل ہوتا۔ یہی حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے مریدین سے یہی کہا تھا، ایک جو واقعہ اس میں جو ذکر کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اصل میں ذکر قرآن کی تلاوت یہ بہت بڑی نعمت ہے ضرور، لیکن یہ ہم کو اس وقت حاصل ہوگی جب ہم بڑوں سے عقیدہ رکھیں گے۔ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدہ تھا، تو ساری چیزیں آپ کے سینے سے صحابہ کے سینے میں منتقل ہو گئی، اور اس قدر عقیدہ رکھتے تھے کہ صحابہ کرام 1 منٹ جب تک آپ دنیا میں تشریف رکھتے تھے، اس وقت صحابہ نے مدینہ منورہ نہیں چھوڑا، 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں رہتے تھے۔ ہزاروں صحابہ کرام مسجد نبوی کے اطراف میں 24 گھنٹے بیٹھے ہوئے رہتے تھے، اور اگر آپ نے حکم دیا کہ فلاں جگہ جاؤ تو جا کر کے پھر آ کے وہیں بیٹھتے تھے، جنگ میں جاتے تھے تو آ کے وہیں بیٹھتے تھے۔ اسی طریقے سے کسی کام کو کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، پیسے کماتے تھے، تجارت کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، باغات کھجور کے لگاتے تھے، لیکن آ کے سرکار کے پاس ہی بیٹھتے تھے، اتنی عقیدت رکھتے تھے۔
تو سب سے بڑی نعمت دنیا میں آج کل عقیدہ ہے۔ اگر اپنے کو معرفت الہی حاصل کرنا ہے تو جس چیز سے سیکھ رہے اس کا عقیدہ اپنے اندر پیدا کرنا۔ عقیدہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر بغیر عقیدے کے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بس یہی کیفیت تھی اس کی، اس وجہ سے آج ہم سے یہی چیز دنیا میں نہیں رہی ہے۔ تو جب عقیدت انسان کے اندر آتی ہے تو ایک دوسرے کا ادب احترام کرتا ہے انسان۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ معرفت کا معاملہ ایسا ہے جیسے ماں باپ کی وجہ سے بھائیوں میں محبت رہنا، اسی طریقے سے اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ جتنے معرفت الہی ذکر اذکار کا کام کر رہے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنا۔ ایک بھائی جیسے دوسرے بھائی سے محبت رکھتا ہے وہ تو جسمانی محبت ہے، یہ روحانی محبت ہے۔ جو ایک ذاکر دوسرے ذاکر سے محبت رکھے، ایک عارف دوسرے عارف سے محبت رکھے، یہ ایک کنبہ ہے سمجھ لیجیے پورا۔ ہمیشہ ہمارے اندر آپس میں ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کے ساتھ خلوص اور ایک دوسرے سے تعلق رکھنا ضروری ہے۔ خصوصاً جتنے بڑے لوگ کام کرنے والے ہیں وہ سارے لوگوں سے تعلق رکھنا، محبت رکھنا، ان سے ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے سے ہمدردی کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کے لیے جان دیتے تھے، صحابہ کرام ایک دوسرے کے لیے مال دیا کرتے تھے، مدد کرتے تھے اور ساری قربانیاں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آج اس راستے کے اندر، یہ کام کے اندر ایک دوسرے سے محبت رکھنا ضروری ہے۔ سارے ذاکرین ایک دوسرے کو پہچانے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھے، ایک دوسرے سے محبت کا برتاؤ کرے، ایک دوسرے سے مصیبت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کرے، یہ ضروری ہے۔ اگر آپ لوگ خالی اپنی جگہ پر رہیں گے اور کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا تو معرفت کا فائدہ نہیں ہوگا، اس سے نقصان ہوگا۔ ایک دوسرے کو پہچاننا ضروری ہے۔ اس وجہ سے آپ حضرات ایک دوسرے کو تعلق رکھنا، محبت رکھنا، یہ معرفت کی نشانی ضروری ہے۔ یہ ذکر اذکار میں جہاں انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کی مخلوق سے محبت رکھنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام جہاں اللہ کا ذکر کرتے کرتے نبی کے ساتھ رہے تو سارے صحابہ کرام کو پوری دنیا کی انسانیت کی، پوری دنیا کے مسلمانوں کی فکر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک آنے والے انسانوں سے محبت رکھتے تھے اور فکر کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کی فکر، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رابط اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ضروری ہے اس معرفت کے اندر۔ اس سے تو انسان کو ترقی ہوتی ہے اور انسان بڑے مقام پر پہنچتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام بڑے مقام پر پہنچے، وہ صرف اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کرتے تھے۔ اور ذکر کرنے والوں کی یہ کیفیت رہتی ہے کہ ساری مخلوق ان سے محبت کرتی ہے۔ جانور، چرندے، پرندے، درخت، شجر، حجر، ذاکر اللہ کا ذکر کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والوں کی سے محبت رکھتے ہیں۔ جانور تک اللہ کے ذکر سے محبت رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں شیر ہمیشہ آ کر کے صحابہ کو راستہ بتا دیتے تھے۔ صحابہ جنگل میں اگر راستہ بھول جاتے، اچانک شیر آتا اور راستہ بتا دیتا تھا۔ اسی طریقے سے اولیاء کرام جو دنیا میں ہیں یا جو انتقال کر گئے، یہ ذاکرین سے محبت رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ذکر کرنے والوں میں جنات بھی ذاکرین سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ غلط لوگوں میں، عاملین نے، عمل کرنے والوں نے لوگوں میں غلط چیز پھیلا دی
کہ جنات دشمن ہیں اور جنات ستاتے ہیں، غلط ہے۔ جنات نہیں ستاتے، نہ کسی کے دشمن ہیں۔ جنات انسانوں سے محبت رکھتے ہیں، اور خصوصاً ذاکرین سے۔ جو ذکر کرتا ہو، قرآن کی تلاوت کرتا ہو، تو سارے جنات اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی زور سے قرآن کی تلاوت کرتے بیٹھا تو جنات آ کے سنتے ہیں، چاہے وہ نظر نہ آتے ہوں۔ جنات ذاکرین سے، تلاوت کرنے والوں سے بہت محبت رکھتے ہیں، اور جب کبھی مصیبت آتی ہے تو جنات مدد کرتے ہیں، یہ یاد رکھو۔ اور اولیاء کرام جو دنیا کے اندر حیات ہیں، وہ بھی ذاکرین سے محبت کرتے ہیں اور ذاکرین کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کا ذکر اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ ساری کی ساری مخلوق جو ہے ذاکرین کی مدد کرتی ہے۔ یہ ذکر جہری میں خصوصیت یہ ہے کہ اگر اکیلے میں ذکر کرتے رہو گے، ذکر خفی کرو گے، تو ذکر خفی کرنے والے کو ضرور بہت بڑا مقام ملتا ہے، لیکن ذکر جہری کرنے والوں کو خصوصیت یہ ہے کہ ذکر جہری میں جنات شریک ہوتے ہیں، فرشتے شریک ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی روحیں شریک ہو جاتی ہیں۔ اور جو جنات شریک ہوتے ہیں وہ ذاکرین کی مدد کرتے ہیں، پہچانتے ہیں، زندگی میں پہچانتے ہیں، ہمیشہ بھی پہچانتے ہیں، پریشانی میں آ کر جو مدد کرتے ہیں جنات۔ یہ خصوصیت ہے ذکر کی۔ لہٰذا اب یہ بات تو میں نے عرض کر دیا، اب ذکر ہوگا انشاءاللہ، اور وقت تو ختم ہوگا۔ بارش میں بھی آپ حضرات تشریف لائے، یہ بہت حیرت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ اسی طریقے سے ذکر کی اہمیت ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ذکر ہوگا، اور کوئی بھی ذکر کرائے۔